سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن چینلز انفیکٹ جو ایکسپورٹ کی پریکٹیکل ڈائمینشنز ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب ایکسپورٹ کرنی ہے کسی دوسرے ملک تک اشیاء کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا روٹ یا کیا طریقہ وضع کریں گے. اس میں ایک جو چینل ہے اس کو ڈائریکٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپورٹ سے متعلق بات یہ ہے کہ کوئی انٹرمیڈیری اور مڈل مین نہیں ہوگا اور ہم کوئی ایجنٹ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی اور اس کو ہم ساری پروڈکٹ بھجوا دیں گے. وہ کہلائے گا کنٹری ایجنٹ. فار ایگزامپل اور ایجنٹ ان جرمنی. اب اس ایجنٹ نے پھر دوسرے لوگوں کو گڈس دینی ہے. ہم یہ بتا دیں گے کہ ہمارے ایجنٹ جو ہیں اے بی سی کمپنی اس کا یہ ایڈریس ہے اور وہ جرمنی میں ہے. ہماری اشیاء ان کو جائیں گی, وہ آگے سے اس کو بیچیں گے. ہم سم ٹائمز کوئی ڈسٹریبیوٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں. ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ کنٹری بیسڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی باقی شہروں میں برانچیں ہوں, یا مختلف شہروں کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان ڈسٹریبیوٹرز کو ڈائریکٹلی گوڈس ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور یا کوئی ہم ہول سیلرز کی سلیکشن بھی کر سکتے ہیں یا جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں ان مارکیٹس میں, اور مختلف شہروں میں مختلف ہول سیلرز کو بھی ہم اپنا مال بیچ سکتے ہیں. وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں اور جیسی ان کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وہ ہم اشیاء ان کو بیچتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح کمپنی کی ویب سائٹ ہے. سم ٹائمز جو ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ویب سائٹ پہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈسپلیڈ ہیں, ان کی پرائسز لکھی ہوئی ہیں, کانٹینٹس ہیں, انگریڈینٹس ہیں, اور اگر وہ پروڈکٹ نون ہے خاص طور پہ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کمپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگ ہمیں آرڈرز دیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ مڈل مین بھی ہو سکتے ہیں, اس ملک کے انٹرمیڈیریز بھی ہو سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ کنزیومر یعنی کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے آرڈر پرووائڈ کرتے ہیں, پے کرتے ہیں اور ہم اشیاء ان کو بھیج سکتے ہیں. اسی طرح کچھ جو ہمارے سیلز ریپرزینٹیٹیو بھی ہم مختلف شہروں میں اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھجوا دیں اپنے آفس سے سیلز ریپرزینٹیٹیو مختلف جگہوں پہ, اور جو کہ ہماری پروڈکٹس کو مارکیٹ کریں, ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھیں, وہاں سے آرڈرز لیں اور آرڈرز جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں, اور ہم ان آرڈرز کی بنیاد پہ اپنے ملک سے سپلائی کرتے چلے جائیں. دوسرا جو آلٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ایکسپورٹس کا. انڈائریکٹ ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ پروسیسز اور پروسیجرز کے اندر انوالو نہیں ہوتے. ہم فوکس کرتے ہیں پروڈکشن پہ, اور ہم رابطہ کرتے ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہوں, جس ملک میں ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہوں, جس ملک میں ہم ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے کچھ ریلیٹڈ ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. مثلا اس ملک کی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ ملک جو ہے ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. جس ملک میں ہم بھجوانا چاہتے ہیں پروڈکٹس, اس کی ہمیں کوئی مارکیٹ نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, ہماری نیٹ ورکنگ نہیں ہے اس اسپیسیفک ملک میں موجود ایجنٹس یا مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ. تو ان حالات میں ہم ایک وائر میڈیا, ایک مڈل مین, ایک انٹرمیڈیری جو ہے اس کو یہ سروسز دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری ایکسپورٹس کو لک آفٹر کرے. تو وہ آپ کے بہاف پہ وہ جو کمپنی ہے جس کے کئی ممالک میں آفیسز ہیں, کئی ممالک میں نیٹ ورکس ہیں, کئی ممالک کی اس کو انفارمیشن موجود ہے, اس کے لاجسٹک سیٹ اپ موجود ہیں, تو اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی انفارمیشن کا, اس کے تعلقات کا, اور اس کو ہم ذمہ داری دے دیتے ہیں ایک مخصوص ملک میں اپنی پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کی.
تو وہ اپنی سپیریئر نالج، سپیریئر اسٹرکچر، سپیریئر انفارمیشن، سپیریئر نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہماری پروڈکٹس کو اس ایک یا ایک سے زیادہ ممالک میں مارکیٹ کرتا ہے، انٹروڈیوس کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اور نتیجتاً مختلف امپورٹر سے آرڈرز لیتا ہے. وہ آرڈرز ہمیں کنوے کرتا ہے، ہم ان آرڈرز کے مطابق پروڈکٹ بنا کے ان کمپنیز کو دے دیتے ہیں، ان سے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب پھر باقی جو کام ہے وہ پروڈکٹس وہاں پہ کیسے پہنچیں گی، اور وہ جو ٹوٹل شپمنٹ کا پروسیجر ہے، ٹوٹل پیمنٹس کا پروسیجر ہے، اس کو پھر یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کمپنیز دیکھتی ہیں. اور ایکسپورٹرز کا جو فوکس ہے وہ مینوفیکچرنگ پہ یا دوسری جگہوں پہ جہاں پہ وہ مارکیٹ کر رہا ہے وہاں تک لمیٹڈ رہتا ہے.